إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إلى الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمران لا تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. میری پیاری بہنوں، میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ کے بعد میں آپ تمام کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آپ کا قیمتی وقت ہمیں دیا. یعنی پہلے تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، یہ ہے بھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کچھ دین کو سیکھیں اور کچھ اپنے آپ کی، ہم سب اپنے آپ کی اصلاح کریں. ہمارا یہی مقصد ہے، اس لیے ہم ایک ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے اس مقصد کو کامیاب کرے، ہم سب کے دلوں کو ریا سے خالی کریں اور ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے. جو ہم یہاں سنیں گے، کہیں گے، جو ہم جانیں گے، انشاءاللہ ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا کرے. مجھے اور آپ ہم سب کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بدہ درود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم ایمان پرست ہیں، الحمدللہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، غیب پر ایمان ہے، ہم اللہ کو بغیر دیکھے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں اللہ کی توفیق کے بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ الحمدللہ ہم سورۃ الاحزاب کی تفسیر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کم ہی صحیح 2-4 آیتیں، ایک آیت بھی ہوئی ہے کبھی، لیکن ہم تھوڑا ڈیپتھ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم پڑھ کے چھوڑے نہ، بلکہ ایک بھی آیت پڑھے تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں. اس وجہ سے تھوڑا زیادہ تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ ہمارے دلوں تک وہ بات پہنچ جائے، حق ہم تک پہنچے، باطل ہم سے دور رہیں، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں صرف پڑھ کر ختم نہ کریں بلکہ اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش بھی کریں. اس وجہ سے آپ کے سامنے میں زیادہ سے زیادہ رکھنے کی تفسیر کوشش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں میں اپنے لیے کہ اللہ مجھے
حق بات آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق دے، باطل الفاظ کو میری زبان پر ہی روک دے، اگر کچھ نکلنے والے ہیں بھی اللہ مجھے گمراہ کرنے سے بچا لے، خود مجھے گمراہ ہونے سے بچا لے، اور میرا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم سب مل کر جنت حاصل کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، پچھلا تھوڑا ریویژن کر لیں گے ہم، کیونکہ میں آپ لوگوں سے سوالات نہیں کر رہی ہوں 2-3 کلاسز سے، تو میں پوچھ لوں پچھلے سبق نے ہم نے کیا پڑھا تھا، کوئی جواب دے سکتے ہیں دیجیے۔ پچھلی جو آیت تھی یعنی آیت نمبر 6 میں ہم کیا پڑھے تھے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، کوئی جواب دے؟ آپ میں سے کوئی پیچھے کلاس میں نہیں تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ہم کلاس میں لاسٹ ٹائم وہ آیت میں یہ پڑھے تھے کہ سب سے زیادہ ترجیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت پر دی گئی ہے۔ ہمیں سے کوئی جب تک کوئی شخص جب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک ہمارے لیے سب سے زیادہ جان اور ہمارے مال اولاد اور ہر ہماری جو عزیز چیز ہے اس سے زیادہ ہماری ترجیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائے، اور ہم کو ان سے محبت اور ان کا تقاضا یہ رہے گا کہ ہم ان کی شریعت کو مان لیں، اس کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں، اس کی اتباع کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور ان کی زندگی سے بھی ہم بہترین اسباق لے سکتے ہیں اور ہماری ذاتی زندگی میں عمل کر سکتے ہیں۔ جی جی چلیے الحمدللہ۔ تو یہی تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ساری دنیا پر اور ہمارے ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت کرے، محبت کا تقاضا ان کی اتباع اور پیروی ہے، اور اللہ کی محبت کوئی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ان کی پیروی کرے۔ یہ بھی آیتیں ہم پڑھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنوں کی مائیں کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومن مردوں پر حرام ہے، اور وہ ہم سبوں کی مائیں ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر کسی کے لیے وہ ماں بنا دی گئی ہے۔ چل الحمدللہ، اب جو آیت ہے اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر پڑھیں۔ وَإِذْ و جو ہے یہ وہ عطفیہ ہے دو آیتوں کو ملانے کے لیے، واو کا معنی ہوتا ہے و کا اور، اذا جب اور جب، اخذنا قرآن کون اتارے؟ جواب دیجئے، قرآن کدھر سے آیا، کس کی طرف سے آیا؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے وحی کے ذریعے۔ ہاں جبرائیل علیہ السلام لائے، بالکل صحیح، لیکن کس کی طرف اللہ سے تعالیٰ آیا؟ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی بارک اللہ فی کنہ، اللہم بارک فی علم کا، بالکل اللہ کی طرف سے قرآن آیا۔ تو قرآن کی ہر بات کس کے لیے ہوگی، کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے،
یعنی قرآن کی بات کوئی اگر قرآن میں یہ بات ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہ بات اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا اس طرح کا ترجمہ کہیں آ رہا ہے تو وہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ اللہ کی طرف. اللہ ٹھیک کی ہے طرف. جی، اللہ کی طرف منسوب ہوگا. اور آپ ایسا کچھ آ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے جو بھی جیسے دیکھیے قل کہہ دیجئے، حکم دیا جا رہا ہے. قرآن میں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی امت سے کہہ دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے. تو وہ عمل پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ ہوگا، اس کے بعد ہم تک وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر بھی فرض قرار دے گی. یعنی جو بھی چیز نازل ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جمع کا صیغہ ہے تو ہم تمام مسلمانوں کے لیے وہ چیز نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں پر ہے. دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے عہد پکڑا، ٹھیک ہے، ہم نے لیا. اخذا کا معنی اصل میں ڈکشنری میں ہوتا ہے پکڑنا، لینا، تو یہاں پر لینے کا ہے. اخذنا ہم نے لیا، من سے، نبیین نبی کی جمع نبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد. ہم ضمیر نبیوں کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ سوری ہم ہے نا، ہم ضمیر نبیوں کی طرف ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے. جمع ضمیر جمع ہی، دیکھیے ہم ضمیر جمع ہے، سنگلر کے لیے ہو آئے گا صرف، لیکن یہاں پر جمع آئی تو ضمیر جمع ہے، تو یہ تمام نبیوں کی طرف ہے. تو تمام نبیوں سے ہم نے میثاق لیا، یعنی وعدہ لیا، عہد لیا، اور میو کا تم سے ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسی ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے لیا ان سے، میثاقا غلیظا، میثاق یعنی عہد، غلیظا پختہ، مضبوط، ٹھیک ہے، مضبوط، سخت. ٹھیک ہے، پھر سے ایک بار لفظی ترجمہ دیکھ لیں. اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، تمام نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور آپ سے یعنی کس سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ویری گڈ، بارک اللہ فیک. ہاں ماشاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو من کا آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسی ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقا غلیظا پختہ عہد. اور ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا، اور آپ سے لیا، اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پختہ عہد لیا. دیکھیے یہاں پر اولو العزم پیغمبر بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ اولو العزم تمام نبیوں پر، 4 نبیوں کو تھوڑا زیادہ فوقیت حاصل ہے. وہ 4 نبی، یہی 4 نبی ہے جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اولو العزم پیغمبر یہ سب کو یاد رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. کون سے نبی ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان چاروں کا نام لیا گیا، اور یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، یہ 5 نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 نبی اولو العزم ہیں۔ تو اولو بولے تو اولو بول تو والے، عزم بول تو عظمت، عظمت والے پیغمبر، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین بھیا کی فرمان ہے کہ ان 5 اولو العزم پیغمبروں سے اور عام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ان 5 کی بات نہیں کی، پھر آگے فرمایا کیا؟ پہلے من النبیین فرما دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی تمام نبیوں سے، صرف ان 5 سے نہیں بلکہ تمام نبیوں سے، اور پھر آپ سے اور 4 اولو العزم سے ہم نے عہد لیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ عام نبیوں سے سب سے ہم نے عہد وعدہ لیا ہے، وہ میرے دین کی تبلیغ کریں، اس پر قائم رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد و امداد اور تائید کریں گے، اور انفاق و اتحاد رکھیں گے۔ اسی عہد کا ذکر اس آیت میں بھی آیا۔ ایک اور آیت ہے جو کہ سورۃ آل عمران کی ہے، ایک اور آیت ہے جو سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس طرح کا عہد اور 2 آیتوں میں لیا۔ ایک تو یہ آیت ہو گئی، دوسری سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَرَحْمَةٍ وَالْحِکْمَةِ، کیا فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قول و قرار لیا کہ جو کچھ کتاب و حکمت دے کر میں تمہیں بھیجوں، پھر تمہارے ساتھ کی چیز کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر سوال بھی کرے یہاں پر کہ بولو تمہیں اس کا اقرار ہے کہ نہیں، اور میرے سامنے اس کا پختہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ اس طرح کا سوال بھی ہے اس آیت میں، آیت نمبر 17 سورۃ آل عمران۔ پھر سب سے جواب دیا، سب پورے نبیوں نے جواب دیا، سب سے جواب پوچھا اللہ رب العزت نے، اور سب نے جواب دیا کہ ہاں ہمیں اقرار ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا بس اب گواہ رہنا، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ یہاں عام نبیوں کا ذکر کر کے پھر خاص جلیل القدر پیغمبروں کا نام بھی لیا گیا ہے اس آیت میں۔ اسی طرح ان کے ساتھ انہیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اس تبلیغ کے کام کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں۔ اسی طرح ان کے نام اس آیت میں بھی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، یہ آیت نمبر شورى آیت نمبر 13 میں ہے۔ یہاں پر آخر تک 4 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہوا، یعنی یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جو سب سے آخری پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو درمیانی پیغمبر تھے۔ ایک اور جگہ اس طرح کا بھی حکم ہے کہ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، اس کے بعد کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور درمیانی پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام، درمیانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ یعنی سب سے پہلے آخر کے
پہلے کے بعد والے پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر آخر سے پہلے والے پیغمبر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور درمیانی 2 پیغمبروں کا ذکر ہوا یعنی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر ہے. ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. یہاں تو ترتیب یہ رکھی کہ فاتح اور خاتم کا ذکر کر کے بیچ کے نبیوں کا بیان کیا، اور اس آیت میں سب سے پہلے خاتم النبیین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اس لیے کہ سب سے اشرف و افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر ایک کے بعد دیگرے جس طرح آئے ہیں اسی طرح ترتیب وار بیان کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اپنا درود و سلام نازل کرے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اس آیت کی تفسیر میں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے سب نبیوں سے پہلے، یعنی پیدائش کے اعتبار سے میں سب نبیوں سے پہلے ہوں، اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے میں سب نبیوں کے آخر ہوں. بس مجھ سے ہی ابتدا کی ہے. یہ حدیث ابن حاتم میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس کے ایک راوی سعید بن بشیر ضعیف ہے، اور سند سے یہ مرسل مروی ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. ہم بہت جگہ یہ بات سنتے ہیں لیکن یہ مرسلن صحیح ہے، اور یہی زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اور بعضوں نے اسے موفوق بھی روایت کیا ہے. اب اس میں ہم زیادہ نہیں پڑھیں گے، واللہ اعلم بالصواب. ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. یعنی میں سب سے زیادہ پہلے پیدا کیا گیا تھا لیکن میں بھیجا گیا سب سے آخر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قول. اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ 5 پیغمبر ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی ایک حدیث، ایک راوی حمزہ جو ہے وہ ضعیف ہے. تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت میں جس عہد و میثاق کا ذکر ہے یہ وہ ہے جو روز ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام انسانوں کو نکال کر لیا تھا، یعنی عہد الست جسے کہا جاتا ہے. الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا، جو عہد ہم تمام لوگوں نے کیا تھا عہد الست کہا جاتا ہے اسے، جو کہ سورۃ البقرہ میں ہے. یعنی بقرہ میں پراپر یاد نہیں ہے سورت کا نیم، بہرحال عہد الست کہا جاتا ہے. یعنی اس میں تمام نبی آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے تمام لوگوں کو نکال کر اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، تمام لوگوں نے کیا فرمایا؟ قالو، تمام لوگوں نے فرمایا بلا شہدنا ان تقولوا، کہ قالو بلا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں. اور اس عہد کے بارے میں قیامت کے دن ہم سب اقرار بھی کریں گے کہ ہم نے عہد کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ رب ہونے کا رب عہد ہے. اور دیکھیے آج بھی اگر ہم دیکھیں، جیسے کوئی کافر بھی ہے، اگر اس سے پوچھا جائے رب کون ہے تو وہ بھی کہے گا اوپر ہے نا. یعنی کافر، مشرک، منافق، ہر قسم کا آدمی، مسلمان کے علاوہ ہر قسم کا آدمی توحید ربوبیت پر ایمان لا ہی لیتا ہے. توحید ربوبیت پر اس کا ایمان ہوتا ہے، لیکن وہ الوہیت پر ایمان نہیں لاتا، کیونکہ اس میں اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے کیا کرنا پڑتا ہے،
زبردستی عبادت کروانا پڑتا ہے. اس وجہ سے وہ توحید الوہیت کے منافی ہوتا ہے، لیکن ربوبیت میں وہ کبھی منع نہیں کرتا. رب ہونے پر سب کو ایمان ہے، لیکن رب کے عبادت میں کوئی سب شریک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. بہت جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن میں، خاص سورۃ القصص، سورۃ الانبیاء، بہت اور بھی سورۃ الشعراء، بہت سی جگہ اس آیت کو دہرایا ہے کہ آپ ان سے پوچھو کہ ان کا رب کون ہے، تو وہ کہیں گے ضرور بضرور اللہ، کہیں گے وہ خود. یہ مشرکین مکہ بھی جب ان پر کوئی زیادہ مشقت ہوتی تو وہ اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے. وہ ضرور اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان لوگوں کو دل میں فطرتاً یقین تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل میں وہ فطرت رکھ دی. وہ فطرت کیونکہ دل اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے، اور فطرت ہماری گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے. کیونکہ ایک چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے دوں، کوئی انسان جب کچھ برائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے خود پتا ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، مجھے اس سے رکنا چاہیے. اگر قیامت نہ ہوتی، اگر اللہ رب العزت کا ڈر نہ ہوتا دل میں، تو ہم کبھی ایسا نہیں سوچتے کہ یہ گناہ ہے، میں کچھ غلط کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط چیز ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. میں اور آپ اس طرح کی سوچتے ہی نہیں. اگر میرے اور آپ کے دل کو اللہ رب العزت اس فطرت سے بنا دیا ہے، اس وجہ سے، اور یہ ڈر ہمارے دل میں ہے، ہم کو یہ فطرت لاحق ہے کہ قیامت برپا ہوگی، وہاں پر ہمارے سوال و جواب ہوں گے، ضرور بضرور ہم اٹھائے جائیں گے. اس وجہ سے ہم کل کی فکر کر کے میں غلط ہوں، میں غلط کر رہی ہوں، یہ چیز ہمارے دل میں آتی ہے. ضرور بضرور دل میں ایک کھٹکھٹاہٹ اللہ رب العزت نے رکھ دی ہر گناہ کے لیے. ہم جب بھی کچھ بھی گناہ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، ابھی دیکھیے کافر بھی ہے، چوری کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ قباحت ہے، یہ غلط چیز ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ فطرت اس کے اندر رکھ دی گئی. یہ فطرت ہی جو چیز ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے جاتی ہے، یہی فطرت ہے. اور اللہ کی یاد وہ فطرت سے ہمیں آتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو رکھ دیا ہے، ورنہ ہم کیوں سوچتے، ہمارے دل میں وہ سوال ہی کیوں آتا کہ اماں میں غلط کر رہی ہوں، حالانکہ کوئی دیکھ رہا بھی نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر کافر بھی رہے، وہ چوری کر رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے باوجود بھی وہ سوچتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میرے سے اس کا حساب ہوتا. اس طرح کی سوچ اس کے اندر رہتی. تو وہی کافی ہے میرے اور آپ کے ایمان میں پختگی آنے کے لیے. اور کافروں کے لیے بھی وہ چیز کافی ہے، وہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے لیے. اللہ ہے، اس کا یقین وہ چیز سے کافی ہے کہ ہمارا دل کھٹکھٹاتا ہے ہم جب کچھ بھی برائی کرتے ہیں، تو وہی چیز ہماری فطرت ہے جو اللہ نے ہر انسان میں رکھ دی، اور وہی ہمارا ایمان ہے جو الست بربکم، جو عہد الست اللہ نے ہم سے لیا، رب ہونے کا جو اللہ رب العزت نے ہم سے عہد لیا، وہ عہد بھی ہماری گواہی دے رہا ہے. الحمدللہ. اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے میری ماں اور بہنوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان سے رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور عطا کروں گا. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے. تھوڑا سا بھی ایمان ہمارا کسی بھی چیز میں، جیسے ہم ہمارے چہرے کو ہی دیکھ لیں، دیکھ کر اگر ہمیں ہمارا چہرہ پسند آ رہا ہے، ہم اسی پر غور و فکر کر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر نہیں مطلب اس کی تعریف کر دیں، اللہ نے کیا بنایا ہے، کیونکہ یہ ہماری ملکیت ہے ہی نہیں، ہماری کوئی چیز ہماری ملکیت نہیں، ہم اپنے سے کچھ نہیں بنائے. جو بھی دیا اللہ نے دیا، اور جو بھی چھینے گا وہ اللہ ہی چھینے گا. تو ہمیں ہر معاملے میں تقدیر پر ایمان رکھنا ہوگا، اور ہر معاملے میں ہمیں یعنی ایک دم سرنڈر ہو جانا اللہ کے حکم کے آگے. اور اللہ کا شکر بہت بڑی چیز ہے. جو بندہ شکر گزار ہوتا، جس کا دل شکر میں مبتلا رہتا، وہ بندہ کبھی ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسکین بنا کے پیدا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ
مجھے ہمیشہ مسکین ہی بنا کے رکھنا، اور مجھے جب اٹھانا تو مسکینوں میں سے اٹھا. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دیا تھا، بائی چوائس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کو تسلیم کیا، یعنی غریبی کو تسلیم کیا کہ میں غریب ہی رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے مال و دولت، کیونکہ جب قیامت کے دن ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا مجھ سے تو میں شاید اس کا مطلب حق ادا نہ کر سکوں. یہ ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو نہیں لیا، مسکینی کو پسند کیا. تو آج ہم کچھ پیسوں کی کمی پر اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں. بہرحال تو الستُ بربکم کا تعلق اس آیت سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے تمام انسانوں کو نکال کر ان سے عہد لیا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بلند کیا گیا. آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا، ان میں مالدار، مفلس، خوبصورت اور ہر طرح کے لوگ دیکھے تو کہا اے اللہ، کیا اچھا ہوتا کہ تو نے ان سب کو برابر ہی رکھا ہوتا. آدم علیہ السلام دیکھ کر کہتے ہیں اپنی تمام اولاد کو، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی اس کا آدمی رہو، کوئی بھی آدمی رہے، تو وہ تمام کے تمام کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد کو جب آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ، بہت اچھا ہوتا کہ آپ سب کو برابر رکھتے. اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ یہ اس لیے کہ میرا شکر ادا کیا جائے. ان میں جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے انہوں بھی آپ علیہ السلام نے دیکھا، یعنی آدم علیہ السلام نے دیکھا، وہ مثل روشنی کے نمودار تھے، یعنی ایک روشن چراغوں کی طرح تمام امت میں وہ دکھائی دے رہے تھے. ان پر نور برس رہا تھا. ان سے نبوت اور رسالت کا ایک اور خاص عہد لیا گیا جس کا بیان اس آیت میں ہے. صادقون سے ان کے صدق کا سوال ہوا، یعنی ان سے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے والے تھے ان کو صادقون کا لقب بھی دیا گیا. وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا. ان کی امتوں میں سے جو بھی ان کو نہ مانے اسے سخت عذاب ہوگا. اے اللہ تعالیٰ، تو گواہ ہے، ہماری گواہی ہے، ہم دل سے مانتے ہیں کہ بے شک تیرے رسولوں نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو بلا کم و درست، یعنی کم و دست، بلا کم و دست یعنی کم و بیش، کچھ بھی کمی کیے بغیر پہنچا دیا. انہوں نے پوری خیر خواہی کی اور حق کو صاف طور پر نمایاں طریقے سے واضح کر دیا، جس میں کوئی پوشیدگی، کوئی شبہ، کسی طرح کا شک نہ رہا. گو بد نصیب، ضدی، جھگڑالو لوگوں نے انہیں نہ مانا. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تیرے رسولوں کی تمام باتیں سچ اور حق ہے، اور جس نے ان کی راہ پکڑی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس نے ان کی راہ نہ پکڑی وہ گمراہ اور باطل راستے پر ہو گیا. آگے کی آیت دیکھیں، اس میں اس کا تعلق آگے کی آیت سے بھی ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور اس سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یہاں دیکھیں لیسأل، لی یعنی تاکہ، اس لیے کہ،
کے لیے 3 معنی آئیں گے. تاکہ، اس لیے کہ، کے لیے. لی کا معنی صرف لی. یس الا وہ سوال کرے، صادقین سچے لوگوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کا، وَأَعَدَّ اور تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما علیما دردناک، الف سے علیم ہے دردناک، اور عذاباً کا معنی دردناک عذاب. تو دردناک عذاب کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. دیکھیے یہاں پر عہد کی بات ہوئی. عہد اللہ تعالی کے نبیوں نے کیا اللہ تعالی سے کہ ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ چیز ہم نبیوں نے جو عہد لیا، اور یہ چیز ہم ہماری جو بھی رعایا ہے، جو بھی قوم کے لوگ ہیں، ان تک پہنچا دیے. اللہ تو گواہ ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا نا کہ کیا میں نے دین کو پھیلا دیا، پہنچا دیا. تمام صحابہ نے کیا کیا؟ ایک آواز میں، بلند آواز میں کہہ دیا کہ آپ نے دین کو پہنچا دیا. دین مکمل ہو گیا. فتح مکہ کے وقت دین مکمل ہو گیا. آپ نے تمام کا تمام علم یعنی تمام دین کو ہم تک پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تو گواہ رہنا کہ میری رعایا نے، میرے صحابہ نے اور تمام لوگوں نے گواہی دے دی ہے کہ میں نے تیرے دین کو ان تک پہنچا دیا، تو گواہ رہنا. اور پھر صحابہ سے بھی کہا کہ تم بھی گواہ رہنا قیامت کے دن کہ میں نے تمام چیزیں تم تک عنوان پہنچا دیا ہے. تو اس وجہ سے اور اس کے بعد اس کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہم پر ہے. صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد ائمہ، جو بھی لوگ اس کے بعد آتے رہے، ہم تک یہ دین پہنچا الحمدللہ. اور اس کی تحقیق ہم کریں گے. تحقیق ہم کریں گے. جو چیز ہم کو تحقیق سے ہم تک مل گئی، جو صحیح حدیث، جو حدیث یعنی قابل قبول ہے، جیسے ہم ابھی اس میں بھی پڑھے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، تو ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر جو سند کے اعتبار سے، جو متن کے اعتبار سے ہم کو صحیح حدیث ملتی ہے، اس پر ہم خود بھی عمل کریں گے. اور حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کو آگے بھی بڑھائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ. دیکھیے میری ماں اور بہنوں، ہم آج کیوں اتنے ذلیل و خوار ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو خود غالب کیوں نہیں کر لے رہا. ہمارا یہ سوال ہوتا ہے. یعنی آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، مسجدوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور مسجدوں کے علاوہ مسلمانوں کے گھروں پہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ. بالکل نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. کیا فرمایا؟ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے. تو تم کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہمارے خود کا عمل ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے ہمارے دین کی جو تعلیم ہے جس طرح سے حاصل کرنی ہے اس طرح ہم نے حاصل نہیں کی. جو میرے باپ دادا، جو میرے ماں باپ، جو میرے یعنی بڑے لوگ سکھائے، اس پر ہم قائم و دائم ڈٹے ہوئے ہیں. ہم تھوڑا نہیں ہٹیں گے. ہم بدعتیں کریں گے، ہم شرک کریں گے، ہم درگاہوں پہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کریں گے. اللہ نے جو ہمیں دماغ دیا ہے، جو ہم کو استعمال کرنا چاہیے، جو ہمیں تحقیق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دماغ دیا ہے، سوچ دی ہے، دل دیا ہے، ہم اس کا استعمال اللہ کی عبادت کے علاوہ ہر جگہ صرف کرتے ہیں.
اس کا استعمال ہم ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ کے عبادت کی بات آئے وہاں پر ہم بالکل کمزور، اور نہ جانے کیا کیا ہم کر بیٹھتے ہیں۔ کیا فرق ہے بتائیے؟ کیا کہتا ہے کافر پتہ ہے جب اسے اسلام کی دعوت دی جاتی، تجھ میں مجھ میں کیا فرق ہے انسان، اے مسلمان تجھ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تو ماتھا ٹیکتا ہے، یعنی درگاہوں پر جا کر جو ماتھا ٹیکتے ہیں ان سے کہتا ہے مثلا ایک ہندو شخص، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تو ماتھا ٹیکتا ہے، معبود تو دونوں کا ایک ہے، وہ بھی مٹی کا ہے بنا ہوا جس کے سامنے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اور جس کو تو سجدہ کرتا ہے وہ بھی تو مٹی ہے، تجھے کیا معلوم کہ خبر میں کیا ہے؟ پھر بھی ہماری عقلوں پہ کچھ سوار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بے مثال مثالیں ہیں، سبحان اللہ، قرآن کھولیے آپ، ترجمے سے پڑھیے، ایسی ایسی مثالیں ہیں، باضابطہ کلیئرلی ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، مردہ زندہ کبھی نہیں ہو سکتا، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہم نے ہمارے دین کو چھوڑا، اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ ہم نے صحیح علم حاصل نہیں کیا، اللہ کی معرفت ہمیں صحیح حاصل نہیں ہوئی، ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی، آج ہمارے حالات اس لیے بگڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عہد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اس کے بعد جو ذمہ داری ہم پر ہے، اگر ہمیں صحیح دین معلوم ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دعوتی کام کریں، چاہے ہم زندہ رہیں یا مریں۔ دعوتی کام کرتے ہوئے ہمیں کوئی مار بھی دے، اس وقت بھی ہمیں دعوتی کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دعوتی کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں، پہلے ان سے ہم دینی کام کروائیں۔ ٹھیک ہے، چلو فرائض میں تو کوتاہی نہ کرو، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، ہونے اس کی معافی مانگو اللہ رب العزت سے، گناہ تو ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، ایک دم سے تمام ولی اللہ بن جاؤ، اس طرح سے بھی نہیں کرنا، بلکہ انہیں تھوڑا تھوڑا دین میں لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے، دعوتی کام ہمیں نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہماری دعوت کو چھوڑ دیا۔ دیکھیے پہلے کی تمام بادشاہت صرف مسلمانوں کی تھی، دنیا کے ہر چھوٹے چھوٹے حصے پر، 4 بر اعظم پر حضرت عمر رضی اللہ وسلم کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بادشاہت تھی۔ 4 بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ 4 بر اعظم، ایسے ہی تھی، ان کا ایمان پختہ تھا۔ کیسی تھی ان کی بادشاہت؟ عمر بن عبدالعزیز، کچھ تو کہتے ہیں آدھی دنیا پر ان کی بادشاہت تھی، سبحان اللہ۔ آج ہمارے دین کو ہم نے چھوڑ دیا، اگر کوئی صحیح طریقے سے عادل ہے تو ہماری ہی بادشاہت چل سکتی ہے، اگر ہم نے عدل انصاف کو پکڑ لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو پکڑ لیا، تو ہم آج بھی غالب ہو سکتے ہیں، ہم بھی اونچا بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے ہمارے دین کو چھوڑا، ہم نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا۔ دیکھیے آج دیکھیے رمضان کا ماحول چل رہا ہے تو مسجدیں پھر بھی الحمدللہ پھر بھی 1-2-4 صفیں بھرتی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن جب رمضان نہ ہو کیا حال ہوتا ہے ہماری مسجدوں کا؟ 1 صف، آدھی صف، یا کبھی کبھی تو 2-4 آدمی۔ یہ کیا مذاق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہم نے بنا رکھا؟ اس کے فرائض کو ہم نے چھوڑا، کیا ہوگا پھر ہمارے سے؟ پھر ہر بات میں اللہ کو کوستے ہیں، اس کی مسجدوں کی وہ حفاظت نہیں کرے گا۔ آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ بند بھی کروائے گا نا، آپ کے لیے ہی تو مسجد اللہ رب العزت نے بنوائی،
اگر آپ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ بند ہی کروائے گا. اور اللہ رب العزت نے ظالم بادشاہوں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے کیونکہ ہم نے ہمارے دین کو چھوڑا. ہم فرائض نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ چیز کو مسلمان کی یہ کمزوری کو کافر پکڑ کر ہمیں ستا رہے ہیں. صرف ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، مسلمان والدین کو، ہر کسی کو ہدایت دے کہ وہ مسجدوں میں جا کر نمازوں کی پابندی کرے. اللہ کرم کرے، اللہ ہمارے دین کی ہمیں حفاظت کرنے والا بنائے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں، اس شریعت کو ہم لازم پکڑیں اور اس کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم مجھ سے ایک بھی آیت سن لو تو کیا کرو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. یہ پہنچانے کا جو عمل ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے. ہم بھاگنا نہیں، کسی بھی چیز سے ہم بھاگیں گے نہیں. کریں گے کافر ظلم تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. پہلے ہم اپنے دین کو مضبوط کریں، ہم خود اللہ پر ایمان پختگی سے لائیں، پھر اس کے بعد ہم مقابلہ کریں. غالب رہیں گے اگر اللہ پر بھروسہ ہے. جنگ بدر میں یادگار دن کل ہی ہوا ہے، 17 رمضان کو. کتنے لوگ تھے؟ 313 اور کافر 1000. پھر بھی ان کا ایمان کتنا پختہ تھا اللہ تعالیٰ پر. کامیاب رہے. ہم بھی پختگی کے ساتھ اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھیں گے. دنیا اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ہی ساتھ دیتا ہمیشہ. اگر وہ رجوع ہو گئے، گناہ کی توبہ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ ضرور ضرور دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنا دے، ہمارے بھائی بہن کو نیک بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لازم پکڑنے والا بنا دے، کم از کم نمازوں کا پابند بنا دے. کیونکہ یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے جس کا سوال قیامت کے دن یعنی خبر میں سب سے پہلا سوال ہوگا. اللہ ہم تمام کو نمازوں کا پابند بنا دے. رمضان جانے کے بعد بھی ہمیں نمازوں پر قائم و دائم رکھے اور ہمارے تمام بھائی بہنوں کو نماز کا پابند بنا دے. اللہ کرم کرے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو، ہمارے خاندانوں کو، سب کو ہدایت دے انشاءاللہ العزیز. جی الحمدللہ. آمین آمین. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم روز یہ سورہ احزاب بھی کنٹینیو کریں گے کیونکہ الحمدللہ وقت بچا ہے نا، ابھی 1 گھنٹہ ہم اس بارے میں پڑھ لیے. تو کچھ 10-15 منٹ ہم جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں نا قرآن نمازوں میں، جیسے سب کو منیمم کتنی صورتیں یاد ہوں گی بتائیے، سب اپنا اپنا بتائیے کتنی صورتیں یاد ہوں گی. کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے، اس وجہ سے ہمیں قرآن کی صورتوں کا یعنی جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہمیں یاد ہونا ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ کچھ صورتیں، کچھ عام صورتوں کا ترجمہ پڑھیں گے. بتائیے کس کو کون سی صورتیں یاد ہے، کون سی صورتیں جیسے بتائیں. 15 صورتیں ماشاءاللہ سے شکینزا. جی اور پہلے تو 10 صورتیں سب پڑھتے ہیں نا باجی، پورا وہ 10 صورتوں کا ترجمہ یاد ہو گیا تو اچھا ہوتا ہے. اچھا یعنی سورۃ الناس سے بول رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ تو ایک صورت ہی کافی ہے انشاءاللہ. یہ پڑھنے کے بعد آخر میں ہم ایک صورت اس کی بھی پڑھ لیں گے جس سے ہمیں یعنی ترجمہ پتہ چلے. تو سورۃ الناس
बाजी आप सूरत अन्नास शेयर करें. और उसके साथ रोज फजर के सुबह के शाम के फजर के अस्कार में जी सूरह बकरा की पहली और आखिरी आयत, सूरह इमरान की पहली और आखिरी आयत, जी 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 सूरत आल इमरान की पहली आ रहा है. सूरह बकरा की पहली आयत 10 आखिरी दो आयत। आयतें हैं हाँ, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें आमन रसूलु. पहला रुकू आखिरी रुकू, एक अच्छा रुकू। जी जी दोनों के एक एक रुकू. और आल इमरान का क्या बोल रहे थे आप? अले इमरान का भी वो पहला रुकू और आखिरी रुकू। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह हम करेंगे. और हिफ्ज भी करने की भी कोशिश करे तो अच्छा रहता। पहले एक रुकू हिफ्ज हो गया है और दूसरे रुकू हिफ्ज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। चलिए माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक. जी आमीन भैया की. हमें जुस्तजू होनी चाहिए, अल्लाह ताला के करीब होने की कुछ ना कुछ जुस्तजू हमें होनी चाहिए. हमारे दिन के कामों में हम अल्लाह के लिए कुछ वक्त खास निकाल दें. खास. इंशाअल्लाह। जी हाँ सिस्टर. जी हाँ सिस्टर अबू सुफियान, आपने सवाल किया कि सूरह आल इमरान के आखिरी दो आयतें तहज्जुद में पढ़ना है. हाँ बिल्कुल पढ़ना है, आसमान की तरफ देखकर पढ़ना है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है चलिए सूरत अन्नास. कुल कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ. कुल कह दीजिए. ये दो सूरतें देखिए, सूरतुन नास और सूरतुल फलक, ये दो सूरतों का गहरा ताल्लुक है. यानी ये दो सूरतें एक ही है समझिए. ये पूरी कुल 12 या 11 आयतें हैं. 12 तो मिलाकर एक मिनट. ग्यारह आयतें हैं. हाँ. और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, उस वक्त उस शख्स ने क्या किया? ज़कवान नामी कुएं में, जो मुनाफिक एक शख्स था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. मुनाफिक हसद की बिना पर, जो कि मुनाफिक था, उसका नाम अल्लाहु अकबर. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. खैर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है फिल वक्त. एक मुनाफिक शख्स था जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करता था. हसद की बिना पर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवा दिया, जादू कर दिया. और एक कुआं जिसका नाम ज़कवान है, उस कुएं में क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंघी में जो बाल होते थे, उस बाल को यानी एक गुलाम लड़के से, एक छोटे लड़के से मंगवाया. यहूदी था वो शख्स, यहूदी था. और मंगवा कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया हसद की बिना पर. और क्या किया, उसको
بہرحال جیسے بھی وہ جادو کر کیا اور ذکوان نامی کنویں میں نیچے کی تہ میں وہ ڈال کر رکھ دیا. جادو کر کے اس میں گرہ ڈالے. کتنے؟ 11 گرہ اس نے ڈالے. 11 گرہ یعنی گھیٹیاں. 11 گھیٹیاں ڈال کر وہ اس پر ویسے اس طرح جادو کیا. اور اس میں کچھ کاڑی کا ذکر ہے، بہرحال مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. تو اس وقت کیا کیا اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اس طریقے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، اس طرح اس نے کیا. ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس اور ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے ٹھہر کر دونوں گفتگو کر رہے تھے آپس میں اور کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوا ہے، اس شخص نے اس طرح کیا اور اس جگہ کے کنویں میں اس نے یہ چیز رکھی. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ 11 آیتیں لے کر نازل ہوئے اور 11 آیتیں اس جادو کا توڑ بن گئی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں ایک آیت نازل ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کیا کیا کہ کچھ 4 صحابہ کو، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، بھیج کر کنویں کی نیچے سے وہ چیز کو لانے کے لیے کہا. اور جب وہ چیز آ گئی تو اس نے یعنی گھیٹیاں ڈالی ہوئی تھی 11، وہ منگوائے اور یہ ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک گھیٹی کھولے جس سے جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو گیا. تو یہ 11 آیتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 11 آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا اس وقت نازل ہوئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے والی صورتیں. ہم ہر چیز سے ان 2 صورتوں کو پڑھنے سے پناہ میں آ جائیں گے، حاسد کے حسد سے، جادو کے شر سے، اور یعنی جو لوگ نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، نظر بد سے، ہر چیز سے انشاءاللہ ہم باز آ سکتے ہیں ان 2 صورتوں کو پڑھ لینے سے. بہرحال نظر بد کے اور دعائیں بھی ہیں، لیکن اگر ہم صرف ان 2 چیزوں، اگر وہ دعائیں نہ آتی ہوں تو ہم صرف یہ بھی پڑھیں گے اور یہ صورتیں بھی ہم ہمارے بچوں پر یا پھر کسی پر دم کریں گے تو فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوئی تو اس وقت یہی 2 صورتیں نازل ہوئی، تو ہم بھی ان کو لازم پکڑیں. تو فلق اور ناس دونوں کا ترجمہ آپ دیکھ لیں ایک ساتھ کہ قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. دیکھیے ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، قل اعوذ بھی ایسا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا. اعوذ ٹھیک ہے، آنا چاہیے الگ پھر او الگ، دونوں کی آواز آنا چاہیے کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اس میں دیکھیے کا معنی میں پناہ چاہتا ہوں، اس طرح کا معنی ہے. تو دونوں ترجمے ہمیں آنا چاہیے. اگر اعوذ بھی پڑھ رہے ہیں ہم تو معنی بدل سکتا ہے، اس وجہ سے احتیاط کرے، تجوید کو اپنی صحیح کرے. قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی، یعنی صبح میں جو شر بھی ہوگا اس شر کی میں پناہ چاہتا ہوں. صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں، صبح کے رب کی. من شر ما خلق، من وہ اخفا ہوگا، مخلوقات کی شر سے، من سے شر ما خلق جو کچھ اس نے پیدا کیا، یعنی کیا جو کچھ بھی پیدا کیا وہ تمام مخلوق ہوگی، تو تمام مخلوقات کے شر سے میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں. یہاں پر اعوذ پوشیدہ ہے، یعنی ہر آیت میں اعوذ پوشیدہ ہے کہ میں اعوذ من شر ما خلق، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے. پھر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں من اور من سے شر پناہ برائی، شر برائی، بدی، غاسق اندھیری رات، غاسق اذا وقب اندھیرا یا پھر اندھیری رات، اذا وقب جب وہ چھا جائے. یعنی میں صبح کی بھی پناہ چاہتا ہوں جس میں کچھ میرے لیے برا ہو،
اور رات کی بھی میں تیرے سے، رات کے شر سے بھی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جس میں میرے لیے کچھ برا ہو. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی اندھیری رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کی شر سے. نفاثات پھونک مارنے والیاں، نفاثات پھونک مارنے والیاں، فی میں عقد گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. اور من سے شر برائی حاسد، حاسد کی یعنی حسد کرنے والا حاسد، حاسد کی برائی سے اذا حسد جب وہ حسد کرے، یعنی حسد کرنے والے کی برائی سے، اس کے حسد سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ جادو کی اصل وجہ صرف حسد ہے. حسد کی بنا پر ہی انسان دوسرے انسان پر جادو کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتا. یعنی اب کوئی آگے بڑھ رہا ہے یا پھر کوئی دین پھیلا رہا ہے، جو بھی مسئلہ ہو بہرحال، تو حسد کر سکتا ہے لیکن کچھ اور نہیں کر سکتا نا، تو حسد کی بنا پر وہ جادو کروا دیتا ہے. اس لیے حسد ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد انسان کو ایسا اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے جیسا دیمک لکڑی کو کھوکھلا کر دیتی ہے. تو انسان کے اندر حسد آئے تو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، حاسدین کے حسد سے بھی اور خود اپنے اندر حسد آنے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. دیکھیے پھر سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب سے، تمام انسانیت کے رب سے، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس لوگوں کے تنہا معبود سے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑا بیان ہو رہی ہے کہ وہ معبود ہے، الہ ہے، بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، تو بادشاہ سے، لوگوں کے مالک سے، سب ایک ہی اللہ ہے میرا، اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، کہ بار بار دہرانے والا، یعنی چھپ کر حملہ کرنے والا. خناس کا معنی ہوتا ہے بار بار دہرانا، بار بار وہی کرنا، یعنی شیطان کا جو کام ہوتا ہے بار بار بھٹکاتا، اس لیے خناس اس کا ایک نام ہے شیطان کا. تو خناس جو بار بار دہراتا ہے، چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، تو خناس اس کے وسوسوں کے شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. وسوسے پیدا کرنے والا اور چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس وہ چاہے جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے. یعنی ہمارے دل میں اس کا خیال آ رہا ہے یا پھر ہم ظاہری طور پر لوگ ہمیں بھٹکا رہے ہیں، دو طریقے سے بھی ہم اگر کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا پھر انسانوں میں سے. من الجنتی جنوں میں سے ہو، والناس اور یا پھر لوگوں میں سے. یہاں پر جنتی نہیں ہے، دیکھیے جنتی ہے، جنت بولیں گے تو ہم وہ جنت ہو جائے گی پھر، اس لیے زبر پیش کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ آیا نا ترجمہ؟ الحمدللہ. کچھ ہے سوال تو پوچھیے کسی کوئی ورڈ کا. میم اس منافق کا نام لبید بن عاصم تھا، دیکھیے. کیا نام؟ لبید بن عاصم. جی جی، لبید بن عاصم ہے اس کا نام، یاد آ گیا الحمدللہ. میم یہ چیٹ میں پوچھ رہے نا کہ کفر کا معنی کیا ہوتا، مشرک کا معنی کیا ہوتا؟ دیکھیے کفر شرک غالباً ایک ہی معنی میں ہے. کفر یعنی اللہ تعالی کا سرے سے انکار کر دینا. ٹھیک ہے، کفر انکار، کافر انکار کر دینے والا. کفر کا ڈکشنریکل میننگ انکار کے ہے، منع کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی میں، شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے کہ
آپ یعنی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا اس کے رب ہونے کا انکار کر دینا، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا اصطلاحی تعریف. اور شرک یہ ہے کہ شرک کا معنی ہوتا ہے برابر ٹھہرانا، ٹھیک ہے، برابر ٹھہرانا. مشرک یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو بھی مانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرائیں گے، دوسروں کو بھی معبود مانیں گے، اس طرح. تو دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. جیسے کفر یعنی انکار سرے سے، اور شرک یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا. فتنہ کسے بولتے پوچھ رہا ہوں. فتنہ یعنی فتنے کے کئی سارے میننگس ہیں قرآن میں. فتنہ آزمائش، فتنہ کا معنی آزمائش بھی لیا گیا، اور فتنہ کا معنی فساد بھی لیا گیا قرآن میں. اور وہ مصلحت کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے. جیسے فتنہ آزمائش ہے، آزمائش جب بن جائے تو وہ ہمارے لیے مشکل ٹھہرا سکتی ہے، اور کسی چیز کی مشکل کو بھی فتنہ کہا گیا. جیسے انما اولادکم المال والبنون، یعنی نہیں، ایک آیت ہے اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری اولاد اور تمہارے مال کو تمہارے لیے آزمائش رکھا، فتنہ بنایا ہے. تو یہ فتنہ فساد کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. جیسے اب زیادہ مال ہم کما لیے تو اس کی آزمائش میں ہم اتنا پھنس جاتے ہیں کہ ہم ہمارے دین کو بھول جاتے ہیں، سمجھ. تو وہ ہمارے لیے آزمائش بنا دی اللہ تعالیٰ، اور وہ خرابی بن جاتی ہے، آزمائش جا کر وہ ہم پر خرابی بن جاتی ہے. اور اولاد کی محبت میں انسان کیا کیا نہیں کرتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس طرح. تو یہ ہے معنی، اور بھی فتنے کے معنی ہیں. انشاءاللہ آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم فتنوں پر، فتنہ کیا ہے وہ بیان کریں، اور آگے کیسے فتنے آنے والے ہیں، قیامت کے، قرب القیامت کے جو فتنے ہوں گے وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. وہ ایک ٹاپک رکھیں گے، رمضان کے بعد تو بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اس میں تمام تر فتنے آ جائیں گے، اور فتنے کا ایک دم پراپر میننگ بھی آپ کو وہ لیکچر سننے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ الگ الگ معنی ہوتے ہیں فتنے کے. جی، اور کوئی سوال؟ پوچھیں اگر کوئی سوال ہو تو. ایسے تو نہیں ہے نا میم کہ یہ دو سورے جو ہے، کیونکہ خاص کر کے جادو، اس کے لیے میں ایسا سنی تھی کہ ان دونوں کو ساتھ میں ہی پڑھنا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، الگ الگ پڑھ سکتا ہے، ایسا نہیں. لیکن ہاں جب ہمیں مطلب ہماری یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے جادو، حسد اور دیگر چیزوں سے، تو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں. جی. یہ جو ہے نا میم، یہ جو ایسا میں سنی تھی، ریسنٹلی سنی تھی، اس لیے میں آپ کو تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے یہ پوچھ رہی ہوں یہ سوال کہ دیکھیے آج کل عموماً سننے میں آ رہا کہ کوئی کسی پہ جادو کر دی، کچھ ایسے کر کے، ٹھیک ہے. تو اس کی مثال ایسے ہی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے بولتے ہیں کہ
हुजूर के ऊपर जादू हुआ था, हुजूर को भी मतलब नजर टोके के लिए बोल के सब बोलते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ तो हम क्या चीज है बोलते, और उसके लिए अब बंदिश के तौर पे ये 2 सूरह नाजिल हुए बोलते। तो हम भी जो पता नहीं कुछ एक है ना ऐसे नक्शा बना के बंदिश बोल के करते, तो वो बोलते कि उसमें भी कुरान की आयतें रहती और सूरह फलक और नास ये करते बोलते, तो वो जायज है बोलते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरों से ही फायदा हुआ था बोलते। तो बंदिश ये क्या करते हैं? बंदिश यानी एक पेपर के ऊपर ना मैम ये आयतें सब कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, लिख के उसको घर में लगा देते और उसको है ना हर मतलब हर रूम में लगवा देते। वो ना बोलते कि इसका एक तोड़ है बोल के, तो यही बताते यहाँ पर क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जादू हो गया था, तो ये इसमें ये सूर्य में जिक्र है वो है, तो इसका एक क्या बोलना चाहिए कनेक्शन बताते हुए बोलते कि हम ये कर सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदिश के लिए हो जैसे ये सूर्य नाजिल हुए थे बोलते, ऐसा तो नहीं है ना मैम। यहाँ पर पनाह मांगने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगने के लिए बोला जा रहा, हर वसवसे मैं से। एक बात आपसे कहूँ, जी पहली चीज तो उन लोगों को दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयतें जरूर नाजिल हुई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? लिख के लटका दो, मेरे घर पे खत्म हो जाएगा। कहा? ये अमल किया? बल्कि वही बात पढ़े, है। जी पढ़े, जुबान से पढ़े। जी आपको तकलीफ है, आप गोली खाएंगे, आपका दर्द कम होगा। जी आप गोली लटकाएंगे गले से तो आपका दर्द तो कम नहीं होगा ना। जी जी बेशक। वही है, ये मसला भी सेम वही है। आप पढ़ेंगे, अपनी जुबान से हरकत करेंगे, दिल से रुजू होकर अल्लाह से उस चीज के पनाह मांगेंगे, तब जाकर आपको कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन नहीं, जी आपने लटका लिया, आपको कोई फायदा नहीं है उससे। उसकी बात की गहराई तक नहीं जाते, बस ये कर लेते बिल्कुल। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था तो ये सूरह नाजिल हुए थे, तो हम भी वो जादू के असर को मिटाने के लिए हम ये कर सकते, ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जी नहीं होगा, क्योंकि जुबान की हरकत जरूरी है, दिल में उस चीज की पनाह मांगनी जरूरी है। हम उस चीज की खुद पनाह मांगेंगे अल्लाह ताला से, तब जाकर फायदा होगा, वरना कैसे फायदा हो सकता है? जी मुसीबत और आजमाइश में क्या फर्क है पूछ रहे हैं। मुसीबत देखिए, फर्क है दोनों में। मुसीबत हम अपने करतूत की कमाई से हम ला लेते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते कि ये हमारे गुनाहों की वजह से हम पर ये मुसीबत आई है। आजमाइश भी हो सकती है। देखिए, हर मुसीबत परेशानी मतलब आजमाइश नहीं होती, और हर आजमाइश मुसीबत नहीं होती। तो हम उसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन हम क्या करें? एक तो हमारी कुछ गलतियां हैं, हम पर कुछ मुसीबत आ जाए, कुछ परेशानी हम पर आ जाए, तो पहले तो हम क्या करें? अल्लाह ताला से इस चीज की पनाह मांगे, अल्लाह मुझे इससे बचा ले। मुसीबत के वक्त की दुआ है ना, जी वो दुआ पढ़े, उससे पनाह मांगे। और पहली चीज जो हमें करनी है वो ये कि हम हमारे गुनाहों की माफी मांगे, क्योंकि अक्सर मुसीबतें हमारे गुनाहों की वजह से ही आती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम गुनाहों की माफी मांगे। अगर नहीं, हम ऐसे कुछ बड़े गुनाह नहीं करे हुए हैं, तो हम अल्लाह ताला से क्या करें? आजमाइश समझ कर उस पर सब्र करें। आजमाइश समझ कर उस पर सब्र करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो मुसीबत हम पर जो आई है वो आजमाइश है या फिर गुनाहों का नतीजा है। इस वजह से पहले तो हमें गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में कर ही देते हैं गलतियां। तो इस वजह से गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। अगर नहीं तो हमें आजमाइश समझ कर उस पर सब्र करना चाहिए। जी मैम नमाज के दौरान जब हम मतलब अगर हम इमाम के पीछे मतलब नमाज पढ़ते हैं तो हमको सूरह फातिहा के बाद हमको खामोश रहना होता है, तो ये बोल रहे कि वसवसे अगर जब हम नहीं पढ़ते कुछ तो वसवसे आते हैं, तो
اس وقت ہم کوئی بھی دوسری دعائیں پڑھ سکتے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ قرآن میں کیا فرمایا گیا، ایک منٹ، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جی جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی اسے سے. غور سے سنو جی اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جی تو اس وجہ سے غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے تاکہ ہم پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو. اور آپ یہ نیت سے پڑھیں گے تو رکوع ضرور اور سجدے میں پڑھ سکتے کیا پوچھ رہے میم دعائیں؟ ہاں، رکوع اور سجود میں آپ ضرور پڑھیں، لمبی لمبی دعائیں پڑھنی چاہیے. اور کوئی سوال ہے پوچھیں. کوئی سوال نہیں ہے تو ہمیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. فجر کی نماز کے سجدے میں دعا کر سکتے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں مطلب نفل فرائض میں فرض نماز. فرض نماز اچھا اچھا ٹھیک. فجر پڑھی اس کو، فرض نماز کے سجدے میں دعا کر سکتے کیا؟ نہیں، فرض نماز کے سجدے میں دعا نہیں بلکہ نفلوں میں کریں گے. نفل اور سنتوں میں کر سکتے ہیں، فرض نماز کے سجدوں میں عام دعا نہیں کر سکتے. جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کر سکتے ہیں. نماز میں ہم جو ہے نا رکوع سجود میں دعائیں جو کر سکتے بول رہے نا میم، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ عربک میں. ایک منٹ جی سسٹر، آپ مائک آف کر کے بولیے سسٹر باجی، تمکنت باجی. جی نماز میں جو رکوع اور سجود میں ہم دعائیں کر سکتے بول رہے ہیں نا میم، ہاں تو یہ بول رہے ہیں کہ صرف عربک میں ہی کرنا ہے کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے نفل نماز ہے تو آپ اپنی لینگویج میں بھی دعا کر سکتے ہیں سجدے میں، کیونکہ سجدے کی دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس وجہ سے ہر کسی کو عربی نہیں آتی تو اس وجہ سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن عربی دعائیں کرنا زیادہ بہتر ہے. جتنی عربی دعائیں آتی اتنی کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کو جو ضرورت ہوئی تو آپ اردو دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف نفل میں یاد رکھیے، کیونکہ اردو زبان جب پڑھتے ہیں ہم تو فرض نماز فاسد ہو جاتی ہیں، تو اردو میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. فرائض میں جی سنتوں میں آپ کر سکتے ہیں نوافل. یہ ذکر اور اذکار جو ہم کرتے ہیں صبح شام کے ہو یا نارملی، تو اس میں یہ بول رہے کہ جیسے استغفر اللہ ہے اور درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا ہے نا میم، تو یہ بول رہے کہ فضیلت مطلب زیادہ مطلب بڑا جتنا بڑا رہا اس میں ہی زیادہ ہے کیا؟ اس سے بھی ہم کو ثواب مل جائے گا؟ ذکر دیکھیے اذکار میں الفاظ جتنے زیادہ ہوں گے ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا ہمیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا صرف ہمیں ارادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تو آپ کو اجر ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، ضرور اجر ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ افضل ہو کیونکہ اس میں کچھ دعائیں زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے. اور کچھ سوال ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی سحری میں جو وضو کرتے نا تو فجر کی نماز میں پڑھ سکتے، سحری کر لے کے تہجد پڑھ کے پھر سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتے. ہاں پڑھ سکتے. دیکھیے سحری کر کے وضو کر رہے ہیں آپ، اگر آپ کا وضو نواخر سے وضو ہم پڑھے ہیں نا تو جی نواخر سے وضو جو پڑھے، اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ کلی کر کے نماز پڑھ سکتے. پھر اثر میں اگر کرے باجی، اثر کی نماز پڑھے اپن پھر روزہ کھلے ہوئے تو اس کے بعد مغرب پڑھ سکتے ہیں نہ الگ سے کرنا؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. آمین.
کسی نے پوچھا ہے سجدے تلاوت کی دعا؟ انشاءاللہ ہم گروپ میں بھیج رہے ہیں، دیکھ لیں۔ میم کیا پیریڈز میں درود پڑھنے سے سیم ثواب ملتا ہے؟ فرائیڈے کو بھی پوچھ رہے۔ ہاں ضرور ملے گا۔ یہ ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا لیڈیز میں یہ بلیف ہے کہ ہے نا پیریڈز میں ہم جیسے بولتے ہیں نا کہ قرآن ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ تو ٹھیک ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اور وہ تو وہ درود وہ بھی نہیں پڑھنا ہے کر کے، اذکار بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن جبکہ پیریڈز میں زیادہ پڑھنا ہے نا میم ذکر اذکار۔ ہی زیادہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس وقت ہم اللہ کے ذکر سے بالکل مطلب محروم، جی قرآن نہیں پڑھتے نا اس وجہ سے۔ جی قرآن مطلب نماز ہی نہیں پڑھتے ہم، قرآن نہیں پڑھتے تو اللہ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے، اس وقت اور زیادہ ذکر کرنا چاہیے ہم، کیونکہ سرے سے اللہ سے اور بھی دور نہ ہو جائے اس وجہ سے۔ الحمدللہ۔ باجی سجدہ کیسا کرنا ہے بولیے نا؟ کیسا سجدہ؟ کیا مطلب سجدہ؟ نماز کا سجدہ پوچھ رہے ہیں؟ مطلب جی ہاں قرآن نہیں قرآن کا سجدہ، قرآن میں آتا نا جو سجدہ، تو اپن وہ کیسا کرنا ہے؟ اچھا نارملی آپ جیسے بیٹھے ویسے جی۔ سجدہ، ایک ہی سجدہ ہے، سجدہ کریں۔ اچھا ایک ہی کرنا ہے باجی، دو نہیں ہاں کرنا؟ ایک ہی، دو نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کہ مگر پیریڈز میں قرآن نہیں ٹچ کرنا بولتے نا۔ ہاں قرآن نہ ٹچ کریں آپ، لیکن آپ کی زبان پاک ہے، زبان سے آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسٹوڈنٹ ہے تو بہت سارے علماء نے قرآن مطلب ہاتھ سے نہیں چھوئیں گے آپ، لیکن کسی چیز کی مدد سے دور رکھ کر لکڑی کی مدد سے آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن بھی۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے قرآن کی تو یعنی حافظ قرآن ہے، پڑھنا ضروری ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر فون میں دیکھ کر، یعنی مطلب ہاتھ ٹچ کیے بغیر۔ اپنا ہاتھ آیت کو نہیں لگنا چاہیے، ورق کو نہیں لگنا چاہیے، اور لکڑی پیریڈز کی میں مدد سے۔ ثواب نہیں ملتا بولتے نا وہ شمع۔ کیسا نہیں ملتا؟ برابر ملتا، ایسا بولتے بولنے والے، لیکن جو دین ہمیں سکھایا جاتا اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں ذکر و اذکار میں مبتلا رہنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو تر رکھنا چاہیے، انسان ضرور ثواب ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا نا میم، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جی ویسا کچھ نہیں ہے، ثواب ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، اور آپ جہاں بھی ہیں آپ کے دل کی بات اللہ رب العزت جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، ایسی بات ہی نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب اس کا مطلب پیریڈز میں انسان اب اللہ کا ذکر ہی نہ کرے، اللہ کا نام ہی نہ لے اپنی زبان سے، ایسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، پھر تو انسان کافر بن جائے گا، یعنی اس کے دل میں کفر و نفاق پھیل جائے گا اگر ایسا ہو گیا تو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ذکر و اذکار میں مبتلا رہنا چاہیے۔ اگر ماشاء موبائل میں قرآن پڑھے تو وضو رہ بھی سکتے نہیں بھی سکتا ہے باجی؟ جی نہیں، مطلب دیکھیے قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے، پاکی شرط ہے، لیکن آپ وضو کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ نہیں آپ پاک ہے، آپ وضو کے بغیر اگر کسی اس کی وجہ سے چھونا چاہتے ہیں تو چھو سکتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے۔ جی عالم اور حافظ میں کیا فرق ہے پوچھ؟ عالم حافظ یعنی صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو یعنی بائی ہارٹ کرتے ہیں، میمورائز صرف۔ لیکن عالم کیا ہے؟ قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، تمام چیزیں قرآن کی جانتا ہے، جیسے اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کی ہر چیز، زندگی گزارنے کے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہر چیز، یعنی جو بھی ہے، میراث ہے، جو بھی چیزیں آ سکتی ہیں ہمارے زندگی کے احکام میں، وہ سب چیزیں عالم جانتا ہے، لیکن حافظ صرف قرآن کو رٹتا ہے، پورے قرآن اس کو بائی ہارٹ ہوتی ہے۔ میم پاک جن واقعی ہوتے ہیں کیا پوچھ؟ پاک جن ہاں ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اچھے اور برے،
تو پاک بھی رہیں گے، بد بھی رہیں گے، نیک بھی رہیں گے. اور کوئی سوال ہے یا پھر ہم انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کریں؟ جی انشاءاللہ. چل الحمدللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك، دعا پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.